अस्सलाम वालेकुम। तव्हां सभु जुड़ो त पोइ ॻाल्हायूं। मुंहिंजो आवाज़ु उमेदु आहे त तव्हां सभिनी खे ईंदो हूंदो। कैप्शन त मां रखी चुकी आहियां त छा ते ॻाल्हाइणो आहे। मां भायाती सभिनी पढ़ियो बि हूंदो, सभिनी ॾिठो हूंदो त पाण खे छा ते ॻाल्हाइणो आहे। रोज़ का नई ॻाल्हि थिए थी जंहिं ते असां जेको आहे सो ओने उल्के में अची वञूं था, परेशान थी वञूं था। ऐं ही जेके बि सभु वाक़िया आहिनि जेके असांजे नियाणियुनि सां ॾाढायूं आहिनि, या जेको शहीद थियो असांजो नौजवान मासूम 24-25 सालनि जो हिकिड़ो नौजवान जेको सभिनी जे अॻियां हुनखे शहीद कयो वियो बहाने सां घुराए करे। उन खां पोइ असां सदाम हुसैन जी बि मूं हिकिड़ी ख़बर ॿुधी पिए, ॾिठमि पिए किथे त हिकिड़ो छोकिरो आहे जंहिंसां वरी पेश इमाम मस्जिद जो, माना त मज़हब, फ़िरका, दीन, धर्म इहे सभु हिकु पासे, इंसानियत किथे कान्हे का। सभु शयूं हिकु पासे, इंसानियत किथे बि कान्हे का, किथे बि कान्हे का। त जेको सदाम हुसैन आहे उनजो मूं ॿुधो पिए इंटरव्यू, त उन ॿुधायो पिए त नरगो पेश इमाम जेको आहे सो उस्ताद मंठार नालो ॿुधाए पियो, नरगो उन बदफैली मूंसां कई, पर उन जेको दोस्त हुयो ॿियो उस्ताद उन बि। त हाणे ही वाक़िया एॾा वधंदा पिया वञनि। फातिमा जो केस उहो जेको आहे सो तव्हां सभिनी खे ख़बर हूंदी, ॿुधाइण जी त ज़रूरत आहे कान, त उनखे कीअं लोढ़ियो पियो वञे, उन सां छा पियो कयो वञे, उन केस सां सभिनी खे क्लीन चिट ॾिनी पई वञे ऐं सभिनी खे जेको आहे सभिनी जा हथ जेको आहे सो छंडिया पिया वञनि। तोड़े जो रिपोर्टुनि मुताबिक़ जेको आहे सो पुलिस कराची में फयाज़ शाह ऐं हिना शाह जे घरनि ते छापा बि हया आहिनि। पर मां भायां थी, मुंहिंजी ज़ाती मुंहिंजी राय आहे, थी सघे थो मां ग़लति हुजां, त हूंदा हिते त लभंदा न। सो हुन छापा बि हुते हया विया आहिनि। पर केतिरनि ॿारनि जी ॻाल्हि कयूं असां। हसीना हिकिड़ी ॿारड़ी, उहा मूं नाला लिखी छॾिया त ज़हन त न वञनि, हसीना खोसो, शुमैला, इशा ऐं असांजी निमरता, इहे सभु लुड़ी विया केस। असांजी नौरीन ऐं वरी असांजा छोकिरा, वरी कुझु ॾींहं अॻु हिकिड़े मौलवी साहब जी जेका रखियल हुई, जेका भयो साहब जेको SHO उन हवाले सां जेका हली पई रिपोर्ट, उहा बि ॾिठीसीं पई त ॿारड़े सां जेको आहे सो जेका हुन ॾाढाई पई कई। ही छा पियो थिए, ही सभु कुझु छा पियो थिए? जेकॾहिं कलम सां वरी केरु लिखण जी को सहाफ़ी को कोशिशि करे थो त जान मोहम्मद महर जीअं हुनखे क़तलु कयो थो वञे। सोणी पारस जहिड़ा के माण्हू थोरो आवाज़ उथारनि था या ॻाल्हाइण जी कोशिशि कनि था त उन्हनि खे मारियो थो वञे। त माना पंहिंजे हक़ लाइ, पंहिंजे सुकून सां रहण जे लाइ, पंहिंजे बचनि जे तहफ़ुज़ जे लाइ असांखे ॻाल्हाइण जो बि हक़ु कोन्हे। असां ॻाल्हाए कोन था सघूं, छो कोन था ॻाल्हाए सघूं? माना ही असांजो जेको मुल्क आहे हिन में चइनी पासनि ॾे निहार वेंदी त रुॻो वेदन ई वेदन आहे, हर सूबे में, रुॻो सिंध में न, हर सूबे में। पंजाब में त मां कुझु शयूं ॾिसी करे मां सुन थी वियसि, मुंहिंजो ज़हन सुन थी वियो, मुंहिंजा लिंग कांडार जी विया त हिकिड़ी भेण पंहिंजे भाउ जे ॿार खे थी ॼणे, हिकिड़ी सॻी भेण, सॻो पीउ पंहिंजी धीउ सां ज़ना करे थो। अलाह साईं, माना मां सोच में पइजी वियसि इहे शयूं ॿुधी करे, इहे ॾिसी करे। मां कुझु घड़ियुनि जे लाइ मुंहिंजी हिकिड़ी रिकॉर्डिंग हुई, मां उहा कैंसिल करे छॾी, मां वेही रहियसि, मां सफ़ा पिंड पहण थी वियसि। त माना ही वाक़िया जेके शऊर रखंदड़ माण्हू आहिनि, या जेके लोचींदड़ माण्हू आहिनि, या जेके सोचींदड़ माण्हू आहिनि, उहे त सम्झनि था त करायो पियो वञे सभु कुझु। केरु पियो कराए? सोचण लोचण वारा माण्हू इहो बि सम्झनि था। असांजो नौजवान जेको शहीद कयो वियो अफ़ज़ल लुंड, एॾो प्यारो मासूम गुलनि जहिड़ो छोकिरो, ॿारड़ो जेको छा पंहिंजे धरतीअ सां इश्क करणु, पंहिंजनि माण्हुनि सां प्यारु करणु, पंहिंजे मिटीअ सां इश्क करणु को ॾोहो आहे? का अरबा ख़ता आहे? उहो ॿुधाईंदो असांखे। जे मूंखे पंहिंजी ॿोलीअ सां इश्क आहे, मां पंहिंजे ॿोलीअ जी वाह वाह कयां थी,
میں اپنی زبان کی بات کرتی ہوں, میں اپنی بولی کی بات کرتی ہوں تو گناہ ہے؟ میں اپنے دھرتی سے عشق کی بات کرتی ہوں, میں اپنے لوگوں سے محبت کی بات کرتی ہوں تو کیا یہ گناہ ہے؟ میں اپنے بچیوں کے لیے بھوک ہڑتالوں پہ بیٹھتی ہوں, احتجاج کرتی ہوں, نعرے لگاتی ہوں تو کیا یہ گناہ ہے؟ تو کیا اس کی سزا آپ لوگوں نے طے کی ہوئی ہے کہ ان کو مار ڈالنا ہے کیونکہ یہ آواز اٹھاتے ہیں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ مار سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو مار سکتے ہیں آپ؟ مجھے کوئی جواب دے گا؟ ایک شعور کو ماریں گے آپ, کہیں نہ کہیں سے پھر اور کوئی شعور ہوگا جو آ کے آواز اٹھائے گا. تو یہ سب کچھ دیکھ کر, سوچ کر, سن کر کچھ لوگ تو اپنے حواس ہی کھو بیٹھے. ہمیں ان چیزوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, ان چیزوں کی طرف جو کہ ہماری بیسک ضروریات ہیں, بنیادی. کہ آٹا جو ہے وہ مہنگا ہے, چینی جو ہے وہ مہنگی ہے, اس پہ سوچو بھائی. سونی پارس, آٹا مہنگا ہو گیا ہے, اس پہ سوچو. چینی مہنگی ہو گئی ہے, اس پہ سوچو سونی پارس. پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, اس پہ سوچو سونی پارس. افضل لنڈ شہید ہو گیا, اس پر بات کرو, اس پر سوچو سونی پارس. فاطمہ کا کیس جو ہے وہ اس پہ مٹی ڈال دی گئی, سونی پارس اس پہ سوچتی رہو. سونی پارس اور سونی پارس جیسے ہزاروں لوگ ان چیزوں پر سوچتے رہے ہیں تو پھر اوپر جو کاروائیاں یا جو کام ہو رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کچے میں آپریشن کیا جائے, پکے میں بھی آپریشن کیا جائے. ارے بھائی سکون دے دے ہمیں, سکون. ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو تحفظ دیں, ہمارے آنے والے وقت کو محفوظ کریں. یہ جو قانون لاگو کرنے والے ادارے ہوتے ہیں, ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ پالیسیز جوڑنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اور وہ پالیسیز کس کے لیے جڑتی ہیں؟ وہ قانون کس کے لیے جڑتے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے. یہ جو آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, جو ہمارے حکمران ہیں, جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں, جو بھوتار ہیں, جو وڈیرے ہیں, جو سردار ہیں, جن بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, جو لاکھوں لوگ اپنے تمام خطرناک ہتھیار لے کے اپنے ساتھ گھوم رہے ہیں, ہمارے ٹیکس سے لیتے ہیں آپ لوگ. ہم ٹیکس دیتے ہیں, ایک پینسل خریدنے کے لیے بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں, اور اس کا نتیجہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہماری دھرتی سون ہے, سون, گولڈ, سونے کی ہماری دھرتی ہے. یہ پوری ہماری جو دھرتی ہے یہ سونے کی ہے. کوئلہ یہاں پر ہے, تیل یہاں پر ہے, گیس یہاں پر ہے, زرعی زمینیں یہاں پر ہیں, اناج یہاں پر ہے. تو ساری دنیا کی نظریں ہماری دھرتی پہ ہیں. اور سونی پارس اگر یہ بولے گی کہ میری دھرتی میری ہے تو یہ اس کا گناہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتی, اس کو سزا دی جائے. کیوں بول رہی ہے؟ یہ بولے گی تو چار اور بھی بولیں گے. امتیاز چانڈیو باہر بیٹھ کے کیوں بول رہا ہے؟ شوکت زرداری باہر بیٹھ کے کیوں بول رہا ہے؟ وہ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ وہ سچ بتا رہے ہیں. میں یہاں بیٹھ کے سچ بتا رہی ہوں. شعور کبھی نہیں مر سکتا, کبھی بھی نہیں. ہمیں فرقوں میں لڑا دیا گیا, ہمیں مذہب میں لڑا دیا گیا, ہمیں ملوں کے پیچھے لگا دیا گیا جو ٹھیکیدار بن کے پھرتے ہیں, جن کو خود آیت الکرسی تک نہیں آتی, جو بچوں کا ریپ کرتے ہیں, جو بچوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں, وہ پیش امام ہوتے ہیں. یہ صدام کا میں نے ابھی ذکر کیا, جس کا وہ رو رو کے بتا رہا تھا. آپ ویڈیو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مسجد کا پیش امام تھا جو چھوٹے بچے کے ساتھ ریپ کر رہا ہے. ہم اپنی بچوں کا لاش لے لے کے پھر رہے ہیں. اب تو اتنی لاشیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا چل رہا کہ ہم بھی سانس لے رہے ہیں کہ نہیں. قبضہ کرنا ہے, پورے ملک پہ قبضہ کرنا ہے, پوری دھرتی پہ قبضہ کرنا ہے, تو بھائی آئیں سب چیزوں پر آ کر قبضہ کر لیں. ہمیں سکون کا سانس لینے دیں, ہمیں عزت سے روٹی کمانے دیں, ہمیں عزت کی زندگی گزارنے دیں. باقی اگر یہ پلاننگ چل رہی ہے کہ ایک دوسرے سے یہ لڑتے رہیں, پیٹرول پہ لڑتے رہیں, چینی پہ لڑتے رہیں, پڑوسیوں سے لڑتے رہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے چار افراد ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں, تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ان سے آپ لوگوں کے کام ہو جائیں گے؟ جو آپ نے تیلی جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے, میں جہاں بات کر رہی ہوں وہ سب سمجھ رہے ہیں.
ہم صرف جینے کا حق چاہتے ہیں، ہمیں جینے کا حق دیں، ہمارے بچوں کو تحفظ دیں، ہمارا آنے والا کل خوبصورت رکھیں۔ اور یہ اتنی ساری جو تکلیفیں ہیں، یقین کریں جو انسان سوچ شعور سمجھ رکھتا ہے وہ تڑپتا ہے اندر سے، وہ اندر سے تڑپتا ہے، کام کاج اپنے بھول جاتا ہے۔ فاطمہ، نمرتا، شمیلہ، فرزانہ، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کیس، ان کو قتل کرنا، میں تو حیران ہوں، اتنی بھوک، اتنی ہوس کہ آپ لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو معصوم 3-4 سال کی بچی کی کیا اوقات، کیا حیثیت، کیا اتنی 3-4 سال کی بچی کیا ہوگی؟ ڈوب نہیں مرتے آپ لوگ؟ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ حیا نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ ہاتھ نہیں کانپتے آپ لوگوں کے؟ دل نہیں دہلتے آپ لوگوں کے؟ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قرآن لے کے باقی پھرتے ہیں کہ وہ مولوی جو آیا قرآن پاک لے کے، آپ لوگوں کو مطلب بھی پتا ہے، پڑھا بھی ہے قرآن، تو قانون کس لیے بنتے ہیں؟ کہ لوگوں کو انصاف دیا جائے، لوگوں کو سکون کی زندگی دی جائے، لوگوں کو امن دیا جائے، لوگ پرسکون ہو کے جی سکے، اپنے بچوں کو پڑھا سکے، ان کو جینے کا درس دے سکے۔ قانون اس لیے بنتا ہے، لیکن یہاں پر ہوس بھوک کے شکاری بھیڑیے گھوم رہے ہیں انسانوں کے روپ میں، جو قرآن پاک لے کے آ جاتے ہیں کہ اس کی قسم میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اور قانون اس کو کہتا ہے، یا قانون کے رکھوالے اس کو کہتے ہیں کہ قرآن پاک جیسی کوئی مطلب اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک کچھ بھی نہیں ہے، لیکن قانون کے حدود ہوتے ہیں، قانون کی لمٹس ہوتی ہیں، قانونی ایک کاروائی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کلیئر لفظوں میں، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے۔ کسی بھی حالت میں قرآن کو، اللہ کو، نبی کو، رسول کو ہم غلط ان کا استعمال نہیں کر سکتے۔ کسی اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے، کسی اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے ہم اللہ کا، رسول کا، نبی کا، اماموں کا، قرآن کا استعمال نہیں کر سکتے۔ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ سب لوگوں نے پڑھا ہے تو، لیکن ہم تھک چکے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے۔ جب افضل لنڈ کو قتل کیا گیا اور اس کی ویڈیو، اس کی تصویریں جب ہم لوگوں تک پہنچی تو ہمارے اندر ہماری روح کانپ رہی تھی۔ مجھے گناہ بتائیں، مجھے قصور بتائیں، میں کہہ رہی ہوں مجھے اپنی دھرتی سے پیار ہے، میں کہہ رہی ہوں مجھے اپنی زبان سے پیار ہے، میں کہہ رہی ہوں میں جہاں رہتی ہوں اس کو سندھ صوبہ کہتے ہیں، پھر باقی صوبے بنتے ہیں، ملتے ہیں تو پاکستان بنتا ہے۔ مجھے اپنے ملک کے ایک ایک صوبے سے محبت ہے، ہر زبان سے محبت ہے، لیکن کیونکہ میں سندھی گھر میں پیدا ہوئی، میری زبان سندھی ہے اور میں سندھ دھرتی کی بیٹی ہوں، تو مجھے اپنی سندھ دھرتی سے محبت ہے۔ تو کیا یہ قصور ہے میرا؟ اور اس میں مجھے سزا کے طور پر گولی مار دی جائے گی؟ اور مجھے تو شرم ان لیڈرز پہ آتی ہے جو معصوم بچوں کو نئی دنیا، نیا جہان دکھا کر ان کو آگے کر دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا دھرتی کو آزاد کرواؤ، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو تعزیت تک کرنے نہیں جاتے۔ ڈوب مرنا چاہیے ایسے لیڈروں کو جنہوں نے اپنا پورا بندوبست باہر کے ملکوں میں پہلے سے کر لیا ہے، سامان گول کرنے کے چکر میں ہے، اب یہ گئے وہ گئے۔ کون سے لیڈر؟ اور یہاں پر آ کر ہم کمزور بن جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں، ہمارا کوئی بڑا نہیں، ہماری کوئی مالکی کرنے والا نہیں، سارے وسائل ہمارے پاس ہیں، ہر چیز ہمارے پاس ہے، سب کچھ اس کے حقدار ہم ہیں، اس کے وارث ہم ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ ہم وارث ہیں، اور اس کا ہم حق بھی جتاتے ہیں کہ یہ سب ہمارے ہیں،
تو ہمیں مار دیا جاتا ہے, ہمیں قتل کر دیا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ چلے دیا سب کچھ آپ کو, سب کچھ دیا آپ کو, دے ہمیں امن, دے ہمیں سکون, دے ہمیں 3 وقت کا جو کھانا ہوتا ہے وہ, تاکہ ہمارے بھوک سے بچے نہ مرے. لے لیں, سارا کچھ لے لیں, کیونکہ ہم ویسے ہی لاشوں سے بھر چکے ہیں. ہمارے ہاتھ ان میں اتنے لاشیں ہیں, ہمارے گھر, ہماری چھتیں, ہمارے صحن وہ لاشوں سے بھر چکے ہیں. تو رحم کریں, ذرا رحم کریں. قبضہ ہی کرنا ہے تو ایک ہی بار آ کر سب چیزوں پر قبضہ کر لیں, ہمیں سکون سے جینے دیں. پیر میر وڈیرے بھوتار سردار سرمایہ دار جتنے بھی سب لوگ ہیں, آپ ان کو اندر کر لیں, ان کو گرفتار کر لیں, ان کو سزائیں دیں. تو یہ دھاڑیل جو ہمارے بچے لے کر جاتے ہیں, ان کی بھی کوئی مجال نہیں, ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں, ان کی بھی کوئی اوقات نہیں. تو مہربانی کر کے تھوڑا سا آپ اندازہ کریں میں کیا کچھ نہیں بولنا چاہ رہی, میں کیا کچھ نہیں بولنا چاہ رہی, آپ اندازہ کریں. لیکن میں ان کو کہنا چاہوں گی, جو لوگ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں, جو لوگ بھی کروا رہے ہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی, آئیں سب چیزیں آپ لے لیں ہم سے, سب کچھ لے لیں ہم سے. ہمارے بچوں کو تحفظ دیں, ہمیں اچھا روزگار دے دیں, کہ ہم اچھی طرح سے عزت سے اپنی بچوں کو پال سکیں, اپنی زندگی گزار سکیں. اور کچھ نہیں چاہیے, سکون کی سانس چاہیے, سکون سے سانس لے پائیں. کوئی ڈر نہ ہو, کوئی خوف نہ ہو کہ گھر سے نکلیں گے تو یہ ہو جائے گا, بچوں کو گھر سے بھیجیں گے تو یہ ہو جائے گا. اور اپنی دھرتی سے محبت کرنا, اپنے دھرتی کے لوگوں سے محبت کرنا, کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ قصور ہے, یہ گناہ ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. تو گرفتار کرنا ہے, پکڑنا ہے. تو یہ جو بڑے بڑے یہ جو گدھ گھوم رہے ہیں نا, ملوں کے روپ میں, سرداروں کے روپ میں, بھوتاروں کے روپ میں, دھاڑیلوں کے روپ میں, وڈیروں کے روپ میں, سرمایہ داروں کے روپ میں, ان سب کو گرفتار کریں, ان سب کو گرفتار کریں. ہمیں سانس لینے دیں, ہمارے بچوں کو زندگی جینے دیں, ہمارے بچوں کو زندگی جینے دیں, جو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جاتے ہیں. معصوم بچیاں, پتہ نہیں کتنی بچیاں جن کے کیس شاید پتہ بھی نہیں ہے ہمیں, ہم تک پہنچی بھی نہیں وہ باتیں. ایسی پتہ نہیں کتنی بچیاں جو سوشل میڈیا سے پہلے جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, قتل ہوئی, بے رحمی کے ساتھ. اتنی بھوک, اتنی ہوس اگر ہے تو بہت ساری ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں وہ جا کر آپ اپنی پوری کر سکتے ہیں. معصوم بچے بچیاں ہی کیوں, اس دور میں تو وہ عورتیں بھی ہیں جو آپ کو خود کہہ رہی ہیں ویلکم, موسٹ ویلکم, ان کے پاس چلے جائیں. تو خدارا احتساب ہوگا, اور وہ جو رب کی ذات ہے اس سے کچھ نہیں چھپا, اس کو سب کا پتہ ہے, ہر چیز کا پتہ ہے کہ یہ جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں وہ اندر سے کیا ہے, ابلیس سے بھی بڑھ کے ہے. کیونکہ میں کیا کہوں گی, جس نے صدام کا ریپ کیا, جو مسجد کا پیش امام تھا, صدام حسین قاسقیلی, کیا کہوں میں اس کو, جو مسجد کا پیش امام ہے. اور یہ جو لال داڑھی والے مولوی صاحب ہیں, جو مولوی صاحب ہیں بھی یا نہیں پتہ نہیں, کیا کہوں میں اس کو. تو یہ آپ لوگ ہو جن کو ہمیں درس دینا ہے
جن کو ہمیں سکھانا ہے، ہم جیسے بیوقوف جاہل لوگوں کو جن کو سکھانا ہے کہ مذہب کیا ہوتا ہے، یہ آپ لوگ ہو، تو ڈوب مرنا چاہیے آپ لوگوں کو. آپ سے بہت بہت بہتر ہم لوگ ہیں، بہت بہتر ہیں ہم لوگ. تو رحم کریں. بھوک مٹانے کے لیے بہت سی جگہیں ہیں، بہت سی جگہیں وہاں آپ اپنی ہوس اور بھوک پوری کر سکتے ہیں. خدا را رحم کرے معصوم بچوں پہ اور بچیوں پہ. اپنے آپ پہ بھی رحم کر لے ذرا، کہ اتنی اتنی داڑیاں رکھ کے کس کو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے بتائیں؟ ہمارے معصوم نوجوانوں کو شہید جب کیا جاتا ہے، کئی سوال ذہن میں آتے ہیں، کئی باتیں ذہن میں آتی ہیں، کئی چیزیں ذہن میں آتی ہیں، اور ہم سب سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے بھائی؟ کیا چاہیے؟ لے لیں سب کچھ، لے لیں سب کچھ. بدلے میں دیں گے سکون، بدلے میں دیں گے تحفظ، بدلے میں دیں گے روزگار. ہاں دیں گے. کریں ہم عوام سے ڈیل، ہم سب خوشی خوشی آپ کو دے دیں گے. ہمارے بچوں کو صرف چھوڑ دے، ان کو جینے دے، پڑھنے دے. اپنی دھرتی سے محبت کرنے کا سب کو حق ہے. اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کال پہ کون ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں. ادی ایڈ ہے کوئی؟ ادی میں نے باب آپ کو ایڈ کیا ہے، تو اگر آپ کے پاس ریکویسٹ آئی ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. آپ کو آئی ہوگی ریکویسٹ. اگر نیاز جمالی چتوہاسا چاہے تو کترن مائرن جو جھولیوں خالی تھی ویوں کترن بھینرن جا بھائر ہے. بالکل بالکل یہی ہے. ادی ارباب میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اور آپ ایکسیپٹ کریں تو پھر بات کریں ہم. آپ جوائن آپ نے کر لیا ہے کیمرہ کو؟ جی ادی السلام علیکم. ادی السلام علیکم. ادی السلام ہیلو علیکم. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادی ہینڈ فری اگر لگا لے، اگر ہے تو پھر آپ کو آواز آئے گی کلیئر. ہیلو. جی ادی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. جی کیا کہنا آ رہی چاہیں ہے. گی ادی؟ یہ سارے معاملات اکٹھے میں نے ان پہ بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، درد اور تکلیف سے. میں اس پہ یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کہہ رہی ہیں وہ بالکل 100% جو ہے وہ سچ ہے. اور جو جس چیز کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ آ کے جو ہے نا ڈائریکٹ بات کر کے آ کے بیٹھ جائیں. جو اقتدار کے ویسے بھی تو مالک ہیں، اور آ کے اعلان کر دیں، آ کے بیٹھ جائیں. لیکن کم از کم جو ہے ہم لوگوں کو ہماری جان تو بخشی جائے گی نا، ہمارے بچوں کی، ہماری، ہم سکون سے تو رہ سکیں گے. تو اس بات سے میں آپ کی اس بات سے میں سہمت ہوں کہ روزانہ کی یہ جو ہے روزانہ جو یہ جو ہے نا مار رہے ہیں ہمیں، یا تو بم سے ہمیں اڑا دیں، ختم کر دیں کہ ہمارا سندھی ہونا جو ہے وہ جرم ہے. اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے صوبے سے، اپنی زبان سے محبت کرنا اگر جرم ہے تو ایک ہی دفعہ ہمیں آ کے بم مار کے ہمیں ختم کر دیں اور آ کے مالک بن جائیں. ہم تو ہمارا تو یہ ان سے یہ التجا ہے کہ آئیں، انڈائریکٹ نہیں آئیں، آپ ڈائریکٹ آئیں. بالکل بالکل صحیح. ہاں
बिल्कुल कि वैसे भी तो हमारे हमें कुछ नहीं, वैसे भी तो हम आवाम को कुछ नहीं मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है? रुसवाई, पीरी मुरीदी में फंसाया हुआ है, वडेरा शाही में हमें फंसाया हुआ है, हमारे ऊपर और लोगों को मुसलत किया है। ये आए और ऐलान करके हमारे ऊपर जो है वो पूरी तरीके से मुसलत हो जाए। बिल्कुल मैं भी यही बात कर रही थी अदी के हमारे हमारे सूबे, हम सिंध में रहते हैं तो हम अपने सूबे की फिलहाल बात करते हैं, बाकी तो मैं सही। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करूंगी। वो जाहिर है हमारे मुल्क है, लेकिन हमारे सिंध में जो गैर कानूनी तरह से लोग आ रहे हैं तो उनको कैसे लाया जा रहा है, उनके कैसे जो है वो एनआईसी बन रहे हैं। और बहुत से तो ऐसे लोग भी हैं जिनके एनआईसी भी नहीं है लेकिन वो मालकी कर रहे हैं, उनको जमीनें दी जा रही हैं, उनको प्लाट दिए जा रहे हैं, वो अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं और जो यहाँ रहते हैं वो बेरोजगार हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आप जो है वो सही कह रही हैं कि इस तरह की तो और बहुत सारे जो है वो हम इनको निशानात बता रहे हैं कि क्या कुछ नहीं आप कर रहे हैं। आप तो सब कुछ हमारे साथ कर रहे हैं, हम गैर महफूज हैं। दूसरे आने वाले, दूसरी जगहों से आने वाले लोग जो हैं वो महफूज हैं, उनकी बात सुनी जाती है, उनकी मालकी की जाती है। तो मैं इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप आ जाएं, डायरेक्ट आ जाएं, बिल्कुल दूसरों मैंने की भी ये मार्फत नहीं आए, आप डायरेक्ट आ जाएं। आके वैसे भी तो हम जो है निहत्ते हैं और इतने सालों से हमने क्या बिगाड़ा है आपका? कुछ भी हम नहीं कर बिल्कुल सकते हैं। हम बिल्कुल मैं मिस्कीन यही हैं, बात मुफलिस आज हैं, हम निहत्ते हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ छोड़ा ही भी नहीं है। सिर्फ ये है कि हमें सुकून से जीने दें, हमें इज्जत से अपनी रोटी कमाने दें और हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें। यही हमारी इनसे जो है ना, यही मुतालबा है हमारा कि हमारे बिल्कुल बच्चों अदी को, हाँ, मैं यही हमारे बात कर रही थी। बिल्कुल आपने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे जो है ना वो लाशें उठा उठा कर अब जो है हमारे अंदर कोई जो है ताकत नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि सिंध में किसी को या तो जबरी उसको गुम किया जाता है या उसको मार दिया जाता है या कोई जो है वो मुल्ला कोई रेप कर रहा है, किसी बच्ची का रेप हो रहा है, हवेलियों में लोग कैद हैं और वडेरों के सरदारों के यहाँ उनको जो है उनके जो है वो सब जेल बने हुए हैं जिसमें लोगों को, मुफलिसों को, गरीबों को, मिस्कीनों को उन्होंने रखा है। तो ये आप आ जाएं, सीधा सीधा आ जाएं, आप दूसरों को बीच में नहीं लाएं। और क्या कर सकते हैं, कोई भी मज़ाहमत आपकी नहीं करेगा और हमें सिर्फ जो है जीना चाहिए, हमें जीना बिल्कुल चाहिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए, क्योंकि हम अपनी जिंदगी तो गुजार चुके हैं, बाकी हम अपने बच्चों के लिए जो है ना वो पुरसुकून और अमन की जिंदगी चाहते हैं। बिल्कुल अदी ऐसा ही है। और मेहरबानी, आपने वक्त दिया अपना, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका, शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। और अदी ने जो काम की बात की, जो मैं बात कर रही थी वही अदी बात कर रही थी और हमारे साथ जुड़ी हुई थी अदी। अच्छा लगा अदी आपसे बात करके। मुनीर अहमद मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आप आए, ज्वाइन किया है मैंने आपको, रिक्वेस्ट भी भेजी है। तो ये मजहब के नाम पर, फिरकों के नाम पर, कबीलों के नाम पर हमारे साथ जो ये धोखा किया जा रहा है, ये अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जी भा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अदी, छा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो भेण? मां ठीकु आहियां। मुंहिंजा भाउ छा चवणु चाहींदो? भेण लफ़्ज़ त घणा आहिनि मगर अॼु नंढड़नि बचड़नि जा जो लाशूं ॾिसूं था त ॾाढा परेशान ऐं ॾाढा असांखे जीअण जो हक़ नथो ॾिनो वञे। मासूम जी जवानी अफ़ज़ल लुंड जो ॾाढो असांखे ॾुख ऐं अरमान थियो आहे। ॻाल्हियूं त वॾियूं आहिनि भेण, बसि असां उन्हनि जे वालिद साहब ऐं उन्हनि जे मिट माइटनि खे ॾुख में बराबरि जा शरीक आहियूं। अलाह ताला हुननि खे सबर ॾे। ऐं बिल्कुलु असांजो
घोटकी जो हिकिड़ो केतिरे असांजो असांजी नौजवान बि लाशूं त भाउ शहीद कयो वियो न, जेको सिपाही बणियो हो, सिंधी यूनिवर्सिटी जो शागिर्द, जी 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 हा न भाउ? जी बिल्कुलु मुंहिंजे ख्याल में नालो बि चङो हुअसि, मूंखे यादि नथो अचे। जी जी। घोटकी जो ई हुयो असांजो, हुन बि पढ़ाई पूरी कोन करे सघियो ऐं पोइ सिपाही बणियो, हुनजे पीउ हुनखे सिपाही बणायो ऐं हुनखे बि मरणो त आहे, मगर हुनजो हुनजी जवानी जो असांखे इलाही अरमान आहे। असां त मौलाई खे ॾिसंदा रहंदा हुआसीं टिकटॉक ते या किथे बि। सचे माण्हू जी त ॾिसो था पाण कि हालात छा आहे। पर अलाह तव्हां ख़ुशि रखे, तव्हां जुरत कई आहे, तव्हां असांखे महिरबानी लाइव भाउ, में असांखे ॿुधाइण जो मौक़ो ॾिनो भेण। अलाह ताला तव्हांखे महिरबानी ख़ुशि भाउ, रखे। महिरबानी महिरबानी। ऐं तव्हां छा सहमत आहियो इन ॻाल्हि सां जेका मूं कई, त जेको बि ही डफेर कराइन पिया, जो लोग भी ये सब कुछ करवा रहे हैं, हम उनको छूट देते हैं कि आप इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट आए, सब चीजें आप ले लें, हमें कुछ नहीं चाहिए, ले लें, सही हमें जीने का हक दें। क्या आप सहमत हैं मेरी इस बात से, मुत्तफिक हैं? बहन, और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। जीने का हक दें हमें, और तो कुछ भी नहीं है। ना खाने को है, लोग गरीब महंगाई से मर रहे हैं, और कम से कम सांस लेने का तो मौका दे दें हमें। आपकी बात से सहमत है बहन। और क्या कह सकते हैं, और देखिए क्या कह हालात सकते आपके हैं। सामने है। हमारे पास लफ्ज बहुत हैं, सच तो बहुत कड़वा होता है मेरी बहन। हमें बिल्कुल सही। अपनी फिक्र नहीं होती। हमें अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हम उसकी वजह से जो है ना बोल नहीं पाते सच। देखें सच बोलते हैं यूं ही रोडों पे, जैसे अफजल लुंड पड़ा हुआ था, ऐसे बच्चे काफी नौजवान पड़े हुए हैं। और हमें इतनी जरूरत नहीं है कि हम बात कर सकें, फिर भी हम सलाम पेश करते हैं उस शहीद जवानों को जिन्होंने इसी सिंध पे उन्होंने जो है अपने सर कुर्बान किए लेकिन और सीने पे पर गोलियां मेरे खाई। भाई हम मुझे उनको इतना सलाम बताएं, करते हैं। हम हम सब सलाम करते हैं, लेकिन मुझे इतना बताएं कि अपनी धरती से जहां हम रहते हैं, जहां हमने आंख खोली, अगर हम ये खुल के कहते हैं कि हमें उससे मोहब्बत है, तो इसमें गुनाह और कसूर क्या है? कसूर तो यही है ना मेरी बहन, खुल के नहीं बोला जाता। दबा देते हैं, धमका देते हैं, चुप करा देते हैं। मैं क्या बोलूं मेरी बहन, बस आपने हाँ मुझे लाइव देखो लिया। ना, बस हम हम इतना डरे चाहते और हैं कि हमारे हम डरे बच्चों और सहमे हुए हैं मेरी बहन। हमारी कौम सोई हुई है। कम से कम आप इस लड़ो नहीं, बोलो तो सही हो। जैसे आप माशाल्लाह जुर्रत करके बैठी हुई हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं आपको सलाम आमीन पेश करता आमीन, हूँ बहन। आपकी जुर्रत बहुत है, मगर शुक्रिया। इसकी जुर्रत कोई नहीं कर सकता। देख रही हैं आप, हालात यही चल रहे हैं। जी बिल्कुल, बस बहुत शुक्रिया। और हमारे पास तो गंवाने के लिए, खोने के लिए कुछ है ही नहीं, और मर कुछ जाना भी है नहीं। वैसे भी, कुछ नहीं बचा। हमारे बच्चे गए, हमारे बड़े गए, हमारे तो कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है, हम कोई चीज नहीं है। कहते हैं कि जीने का हक दे दें, आप जीने का हक दे दें। बच्चों की जवानियों का हाँ बड़ा अरमान, मरना तो हर किसी ने है मेरी बहन, आज नहीं तो बिल्कुल। कल जाना है। मगर उसकी जवानी का बड़ा दुख होता है कि छोटे से बच्चे, जवान बच्चे, उन्होंने क्या कुछ नहीं देखा यार। उसको समझाओ, आप यूं ही उनको मारो। खुदारा ये मारना मराना बंद बिल्कुल करो, अल्लाह को मानो, मारना मराना बंद करो। ये बच्चे लाशें उठा उठा के थक गए हम लोग। हमारे खून के आंसू रोते हैं हम लोग। हमारे बच्चों में खौफ, हरास, समझो कि मातम बिछा हुआ है कि क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे साथ। क्या क्या, और क्या कहना चाहेंगे ये जो मजहब के ठेकेदार बने फिरते हैं, जिनको हमें समझाना है, दर्स देना है, कुरान का सबक देना है, उनके ये जो कारनामे हम देख रहे हैं, उनके लिए क्या आपके जहन में ख्याल आता है? मेरी बहन, ख्यालात तो बहुत हैं। हर दीन मजहब लोग पैसों से बेच रहे हैं मेरी बहन। खुद ठीक नहीं है, औरों को कहते हैं। खुदा अपने अंदर को तो ठीक करे। हम बिल्कुल खुद ठीक सही। नहीं है। हम औरों को कहेंगे कि ये करो, फलां करो, फलां करो, मगर हम खुद अपने ज़मीर में झांक के तो देखें, हम खुद ठीक हैं। दर्स देते फिरेंगे। बस आप खुद समझदार हैं, समझ सकती हैं आप इस बातें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। यहाँ पे मेरी बहन झूठ बहुत चलता है, हम्म, सच की सजा देख रही हैं आप। बिल्कुल अगर एक, सही। एक, एक, एक मैं एक सिंपल मिसाल आपको दे दूं मेरी बहन। एक दोस्त से, आप किसी से अगर कोई उधार लेंगी या 5-10 हजार, तो कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर उसकी फायदे की चीज होगी ना कि यार ये चीज मिल रही है, ये इतने की सस्ती है, वो आपको 1 लाख रुपए निकाल के देगा। वो झूठ पे, सच पे नहीं मेरी बहन। सच पे लाशें हैं।
بالکل صحیح کہا. لیکن ہم آج آپ میں تھوڑی دیر پہلے ادی بھی ہمارے ساتھ تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ انڈائریکٹلی مت لڑے ہم سے. بالکل ہم دل کے صاف، کیونکہ یہ دھرتی جو ہے صوفیوں کی، اولیاؤں کی، بزرگوں کی دھرتی ہے. ہم مہمان نواز ہیں میری ہم بہن. ہم مہمان کہتے ہیں نواز آؤ. محبتی لوگ ہیں. ہمارے پاس بٹائی ہے، ہمارے پاس کلندر ہے، ہمارے پاس سچل ہے، ہمارے پاس سامی ہے. ہاں، بے یہ شک بے شک صوفی ہے. بے شک میری تو بہن، آئیں ہم بے سے شک میری بات کریں، ہم سے بات کریں، ہمیں یہ یقین دلائیں کہ ہمارے بچوں کا تحفظ یقینی بنائیں، اور پھر جو چاہیے وہ لے لے، ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہمیں پرواہ نہیں روزی ہے. صحیح کرنے کہہ دیں رہی عزت سے، ہیں. بالکل ہمیں بالکل روزی اس سے کرنے میں دیں. آپ سے ایگری ہوں. اس سے میں ایگری ہوں. ہماری جانیں بخشیں، جو کرتے ہیں کرنے دے. ویسے ہی ہم ہاں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہم سوئے اچھے ہیں، مگر ہمیں جینے کا حق دے دیں بس. جینے کا حق دے دیں، ہمارے بچوں کا تحفظ یقینی بنائیں بس. نہیں بنائے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں میری بہن، آپ بہت زبردست کہہ رہی ہیں. اللہ کرے بالکل، یہی سے ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہو. اللہ کرے ایسے ہی. اور یہ جو پیر میر بہتار سردار اور یہ منسٹر جو سب سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، وڈیرے بیٹھے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ ان سب کو اندر کیا جائے، گرفتار کیا جائے. تو میرے جی خیال جی میں جی. بھائی کے پاس کوئی دوست آ گیا ہے، تو بھائی کو ہم ڈسٹرب نہیں کرتے. تو بھائی بھی سہمت ہیں، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور ہماری یہ جو دھرتی ہے، ایون میں اپنے پورے ملک کی بات کروں گی، ہمارا جو ملک ہے وہ پورا گولڈ کا ہے، اس لیے دنیا کی نظر ہے. تو جو کچھ آپ کو چاہیے وہ آپ پہلے سے لے چکے ہیں، ہم سے پہلے سے لے چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے. جتنا ہم بھگت چکے ہم بھگت چکے. اب انڈائریکٹلی آپ ہم سے کچھ نہ چھینیں. ہمارے بچوں کو، ان کی زندگیوں کو، اور ان کی عزتوں سے کھیلنے والوں کو آپ کھل کے آ کر پوری طرح سے کمپلیٹلی قبضہ کریں. اس کو قبضہ بھی نہیں کہیں گے، آ کے مالکی کریں. ہم آپ کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ آپ ہماری دھرتی کی، ہمارے لوگوں کی مالکی کریں. ہمیں سکون سے روزی کرنے دے، ہمارے بچوں کا تحفظ یقینی بنائے. باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم لاش اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں، اب ہم لاش نہیں اٹھا سکتے. اب ہم اندر سے مرتے جا رہے ہیں. تو آپ لوگ قبضہ بھی کریں گے تو پھر بچے گا کیا سوائے زمین کے؟ کیا بچے گا سوائے زمین کے؟ اور آپ لوگوں کو ہم سب لوگ کھلی چھوٹ دیتے ہیں، کھلی چھوٹ. میں ماں بول رہی ہوں اس بچی کی جس کی اپنی سگی بیٹی، میری بیٹی جو کار حادثے میں شہید ہوئی تھی 10-12 سال پہلے. میری طرح کی بہت سی مائیں التجا کرتی ہیں، جو چاہیے وہ لے لیں آپ. زمینیں، فصلیں، ملز، جتنا کچھ بھی ہے، کوئلہ، پیٹرول، سب کچھ آپ سب کے مالک بن جائیں. ہمیں سانس لینے دیں، ہمیں عزت سے 2 وقت کی روٹی کمانے دیں. ہمیں کوئی آپ سے مسئلہ نہیں ہے. ہم سکون سے، اگر رات کو 12 بھی ہوئے ہیں، دروازہ کھلا ہے، لاک نہیں کیا، ہمیں ڈر نہ ہو. جس طرح سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اس طرح آپ لوگ پوری دھرتی کی مالکی کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم لاشیں نہیں اٹھانا چاہتے، ہم اپنی بچیوں کی بے حرمتیاں نہیں کروانا چاہتے، ہم ان کی عزتیں نہیں گوانا چاہتے. ہم ان کو سکون سے اسکول بھیجنا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تاکہ دنیا میں وہ کمپٹیشن میں آگے بڑھ سکے. تو ہماری نسلوں کو بچا لیں. ہم نے اپنی زندگیاں جی لی، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے اتھے لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو رحم کریں، رحم کریں. بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. آپ ہی لوگ، آپ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کن سے مخاطب ہیں. آپ لوگ آ کر مالکی کریں، ہم ساتھ ہوں گے. ہمیں کم از کم تحفظ تو ہوگا کہ میری بیٹی اسکول گئی ہے، اسکول سے واپس آئے گی محفوظ، آئے گی ٹھیک ٹھاک، صحت مند، ویسی جیسے گئی ویسے ہی آئے گی. تو یہ تحفظ تو ہوگا. تو آپ کر مال کی کریں. یہ داڑے، یہ جتنے بھی ہیں سو کال، جو بھی مالکی کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ان سب
سب کو اندر کر کے آپ لوگ آئے آگے جو انڈائریکٹلی آپ حملہ کرتے ہیں یا انڈائریکٹلی میسجز ہم تک پہنچاتے ہیں کہ چپ. میں ان کو کھل کے بول رہی ہوں کہ آپ آئیں اور مالکی کریں. ہمیں سانس لینے دے بس. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. جتنے بھی وسائل ہیں وہ ویسے ہی آپ لوگوں کے پاس ہی ہیں. سب کچھ آپ لوگوں کے پاس ہی ہے. ہمارے بچوں کو تحفظ دے دے, ہماری نسلوں کو بچا لیں, اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. اور آ کر سامنے سے مالکی کریں ڈائریکٹ, کیونکہ ڈائریکٹ تو آپ ہیں, ہم جانتے ہیں, لیکن آئے آپ لوگ مالکی کریں. آپ بڑے بن جائیں, ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. ہر صوبے کو اپنے اپنے حساب سے تحفظ دیا جائے, سیکورٹی دی جائے. ہر صوبے کا جو قانون ہے اس کو اسٹرانگ کر دیں آ کر. ہر صوبے کے جو وسائل ہیں سب اب رکھیں اپنے پاس. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. جب ہم لوگوں کے بچے چلے گئے تو ہمیں اور کس چیز میں دلچسپی ہوگی؟ جب بچے اولاد ہماری چلی گئی, جن جن ماؤں کی اولاد چلی گئی, اس کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اور مزید اس سے بڑھ کے اور کیا دکھ ہو سکتا ہے ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, کہ ان کے پیارے بچھڑ گئے. تو یہ انڈائریکٹلی لڑنا چھوڑ دیں. ہم خود آپ کو مالکی دیتے ہیں, آئیں مالکی کریں. ہمیں صرف 2 وقت کی روٹی کمانے دیں اور عزت سے سانس لینے دیں, اور ہمارے بچوں کے تحفظ, اس کو محفوظ بنائے, ان کی زندگیوں کو. اتنا ہی کہتے ہیں. سدا ہی گڈ.